بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائن۔ پاک بحریہ نے بھارتی آبدوز کو پاکستانی سمندری حدود میں داخل ہونے سے روک دیا۔ پاکستان بحریہ نے بھارتی آبدوز کا سراغ لگاتے ہوئے پاکستانی سمندری حدود میں داخل ہونے سے روک دیا۔ افواج پاکستان نے بھارت کی ایک اور چال کو ناکام بنا کر اس کا مکروہ چہرہ بے نقاب کر دیا اور اس مرتبہ یہ کارنامہ پاک بحریہ نے انجام دیا ہے، جس نے جاسوسی اور جنگی مقاصد سے چوری چھپے پاکستانی حدود میں گھسنے کی کوشش کرنے والی بھارتی آبدوز کو واپس جانے پر مجبور کر دیا۔ 16 اکتوبر کو بھارتی آبدوز پاکستانی سمندری حدود کے قریب موجود تھی اور پاکستان بحریہ کی نقل و حرکت پر نظر رکھتے ہوئے پاکستانی حدود میں داخل ہونے کی کوشش کر رہی تھی کہ پاک بحریہ کے طیارے نے پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے بھارتی آبدوز کا پتہ لگایا اور اسے پاکستانی حدود سے بین الاقوامی سمندری حدود میں دھکیل دیا۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو سب کچھ دیا ہے، کوئی کمی نہیں، صرف راستہ ٹھیک کرنا ہے۔ اسلام آباد میں قومی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت پر نوجوانوں کی آگاہی کے لیے ویڈیو تیار کی ہے۔ ویڈیو سے آگاہی ملے گی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کتنا بڑا انقلاب لے کر آئے۔ سن 622 میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے۔ اس وقت صرف 600 مسلمان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سالوں میں پورے عرب کا نقشہ تبدیل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلوار کے ذریعے نہیں، فکری انقلاب لائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں رہنمائی لینے کی ضرورت ہے۔ شمالی کوریا کا جدید ترین بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ۔ عالمی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق شمالی کوریا نے آبدوز سے سمندر میں بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا ہے۔ میزائل مشرقی ساحل کی جانب داغا گیا، تاہم اس حوالے سے مزید معلومات اکٹھی کی جا رہی ہیں، جبکہ جاپان کی جانب سے بھی میزائل تجربے کی تصدیق کر دی گئی۔ جنوبی کوریا کی فوج کا کہنا ہے کہ یہ تجربہ شمالی کوریا کی اسلحے کی ٹیکنالوجی میں جدت کی عکاسی کرتا ہے۔ روس کی میزبانی میں افغانستان سے متعلق اہم اجلاس ماسکو میں ہوگا۔ اس کانفرنس میں پاکستان، چین، روس اور افغانستان شامل ہوں گے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق ماسکو مذاکرات میں چین اور پاکستان کے ساتھ ساتھ بھارت اور ایران بھی شامل ہوں گے۔ ترجمان طالبان کا کہنا ہے کہ اجلاس کے ایجنڈے میں سیاسی اور معاشی امور پر گفتگو ہوگی۔ تمام ممالک افغانستان کی بدلتی ہوئی صورتحال پر ایک مشترکہ موقف پر کام کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوسری جانب امریکہ نے مذاکرات میں شریک نہ ہونے کا اعلان کر دیا۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نیڈ پرائس کا کہنا تھا کہ روس کی میزبانی میں ہونے والے مذاکرات میں شرکت نہیں کریں گے۔ امریکہ کے خصوصی ایلچی برائے افغانستان زلمے خلیلزاد عہدے سے مستعفی۔ امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغانستان زلمے خلیلزاد اپنے عہدے سے سبکدوش ہو گئے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے افغانستان سے افراتفری میں امریکی انخلاء اور طالبان کے کنٹرول کے 2 ماہ سے بھی کم وقت میں زلمے خلیلزاد کے عہدے سے الگ ہونے کا اعلان کیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ انتھونی بلنکن نے اعلان کیا ہے کہ افغانستان کے لیے نئے نمائندہ خصوصی زلمے خلیلزاد کے نائب تھامس ہوں گے۔ تھامس سابق صدر اوباما کے دور میں نیشنل سیکیورٹی کونسل کا حصہ رہے ہیں۔ ایف اے ٹی ایف کا 3 روزہ اجلاس آج سے 21 اکتوبر تک پیرس میں ہوگا۔ پاکستان ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ سے نکلے گا یا برقرار رہے گا؟ پاکستان کی کارکردگی پر ایف اے ٹی ایف کی ٹیم غور کرے گی۔ پاکستان کی جانب سے ٹیرر فائنینسنگ سمیت اب تک کی کارکردگی کی جائزہ رپورٹ پیش کی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق پاکستان نے ایف اے ٹی ایف کے 27 نکاتی ایکشن پلان پر اب تک 26 نکات پر عمل کیا ہے۔ دہشت گردوں کو دی جانے والی سزاؤں اور قانونی چارہ جوئی کے نقطہ پر جزوی عمل درآمد کیا گیا ہے۔ بجلی کی قیمت میں 2 روپے 65 پیسے فی یونٹ اضافے کا امکان۔ سی پی پی اے نے ستمبر کے فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی مہنگی کرنے کی درخواست دائر کر دی، جس پر نیپرا 27 اکتوبر کو سماعت کے بعد فیصلہ کرے گی۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ ستمبر میں پانی سے 36.2% بجلی پیدا کی گئی ہے اور کوئلے سے 17.05% بجلی پیدا کی گئی، جبکہ مہنگے فرنس آئل سے پیدا ہونے والی بجلی کی لاگت 19 روپے 23 پیسے فی یونٹ رہی۔
سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کیپٹل ہل کیس کا ریکارڈ خفیہ رکھنے کے لیے عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی پارلیمنٹ کیپٹل ہل پر حملے کے کیس کی تحقیقات کرنے والی کانگریس کمیٹی کی تحقیقات کو بھی عدالت میں چیلنج کر دیا۔ سابق امریکی صدر کی جانب سے کولمبیا کی عدالت میں مقدمہ دائر کیا گیا ہے، جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایوان نمائندہ گان کی کمیٹی کی جانب سے مانگے جانے والے ریکارڈ کو قانونی تحفظ کے دائرے میں ایگزیکٹو حیثیت حاصل ہے، جو وائٹ ہاؤس کی خفیہ کمیونیکیشن کا تحفظ بھی کرتا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن نے اماراتی، بھارتی اور اسرائیلی وزیر خارجہ سے ورچوئل ملاقات کی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق اس ورچوئل ملاقات کے دوران امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن کا کہنا تھا کہ تمام ممالک اپنے باہمی تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے کام کریں۔ میڈیا رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ چاروں ممالک ٹیکنالوجی اور توانائی کے مسائل پر تعاون بڑھانے کے طریقے تلاش کریں گے۔ خوردنی تیل کی قیمت میں 50 روپے تک کمی کرنے کا فیصلہ۔ سیلز ٹیکس کی شرح 17% سے کم کر کے 8.5%، جبکہ کسٹم ڈیوٹی میں 50% کمی کی جائے گی۔ تفصیلات کے مطابق وفاقی وزیر اسد عمر کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ خوردنی تیل کی قیمت میں 45 سے 50 روپے کمی کرنے جا رہے ہیں۔ خوردنی تیل پر سیلز ٹیکس 17 سے 8.50% کر رہے ہیں۔ دو بڑی غیر ملکی ایئر لائنز کا پاکستان کے لیے فضائی آپریشن بحال کرنے کا اعلان۔ تفصیلات کے مطابق دنیا کی تیسری بہترین ایئر لائن قرار دی جانے والی تھائی ایئر ویز نے 1 جنوری 2022 سے فضائی آپریشن بحال کرنے کا اعلان کر دیا۔ تھائی ایئر ویز بینکاک اور پاکستان کے 3 شہروں لاہور، اسلام آباد اور کراچی کے درمیان پروازیں آپریٹ کرے گی۔ ہفتے میں 3 پروازیں منگل، جمعرات اور ہفتہ کے روز پروازیں آپریٹ کی جائیں گی۔ سول ایویشن اتھارٹی کی جانب سے اجازت ملنے کے بعد تھائی ایئر ویز نے شیڈیول مرتب کر لیا۔ ایران رواں ہفتے جوہری معاہدے پر مذاکرات کا دوبارہ آغاز کرے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر سے ملاقات کے بعد ایرانی قانون ساز نے کہا ہے کہ ایران عالمی طاقتوں کے ساتھ جون سے معطل شدہ جوہری مذاکرات کو 21 اکتوبر سے دوبارہ بحال کرے گا۔ چین نے ہائپر سونک میزائل کا تجربہ کرنے کی خبروں کی تردید کر دی۔ چین نے ہائپر سونک سپر میزائل کا کامیاب تجربہ کرنے کی خبروں کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ جولائی میں ایک معمول کا تجربہ کیا گیا تھا، جس میں مختلف قسم کی دوبارہ قابل استعمال خلائی ٹیکنالوجی کو جانچا گیا تھا۔ بین الاقوامی جریدے فائنینشل ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق امریکی دارالحکومت واشنگٹن میں اس خبر سے تشویش کی ایک لہر دوڑ گئی تھی، جہاں امریکہ کے خفیہ اداروں کو اس بارے میں کوئی پیشگی اطلاع نہیں دی گئی تھی اور وہ یہ جان کر حیران رہ گئے تھے۔ ہائپر سونک میزائل عام میزائلوں کے مقابلے میں انتہائی تیز رفتار ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا توڑ کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ روسی سفارتکاروں کو نیٹو ہیڈ کوارٹر سے نکالے جانے کے بعد روس کا جوابی اقدام۔ روس نے نیٹو ہیڈ کوارٹر سے اپنے 8 سفارتکاروں کو نکالے جانے کے واقعے پر جوابی وار کرتے ہوئے نیٹو کے لیے اپنا سفارتی مشن معطل کر دیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق برطانوی نشریاتی ادارے بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق نیٹو کے لیے سفارتی مشن معطلی کا اعلان روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے پیر کے روز کیا۔ رپورٹ کے مطابق روسی وزیر خارجہ نے میڈیا نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ نیٹو ہیڈ کوارٹر سے روسی سفارتی مشن کے 8 سفارتکاروں کو نکالے جانے کے جواب میں نیٹو کے لیے سفارتی مشن کو معطل کر رہے ہیں۔ بنگلہ دیش میں ہندو مذہبی تقریبات پر حملوں کے الزام میں 450 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق ہندو مذہبی تقریبات پر حملوں کے 71 مقدمات درج ہوئے ہیں اور ان حملوں میں ملوث ہونے کے شبے میں 450 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ جمعے کو بنگلہ دیش میں ہندو مذہبی تقریبات پر حملے اور احتجاج کے دوران 6 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ جی تو ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔